بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے انسان کو علم اور سوچ عطا فرمائی۔ اس علم، سوچ اور عمل کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا ہے۔ محترم ناظرین، میں، آپ اور یہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ تھا، جو ہے، جو رہے گا، یہ سب کچھ ایک مقدس ہستی کی وجہ سے ہوا، اور وہ ہے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اس علم کے دور میں جہاں علم کے بے شمار ان گنت ذخائر موجود ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا دنیاوی، لیکن اگر بات کی جائے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی، احکامات کی، ان کی احادیث کی، ان کی نصیحت، تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کے ارشادات جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا کہ ایک مختصر سی سیریز شروع کی جائے احادیث کے حوالے سے۔ ایک ویڈیو میں 10 احادیث بیان کی جائے آسان ترجمے کے ساتھ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ، گناہوں کی ماں ہے۔ اسی طرح عربی عبارت کے ساتھ اور مختصر سے ترجمے کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ خواتین و حضرات، علماء فرماتے ہیں 40 سے زائد احادیث میں مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد مذکور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں مسواک کرنے میں 72 فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، زبان کی فصاحت حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، حالت نزع کی حالت جلدی ختم کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ خواتین و حضرات، اگر قرآن کے حقوق نہ ادا کیے جائیں تو قیامت کے دن قرآن اس کے لیے ضرر کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، قرآن سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا مدعی ہے جس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ جس نے اس کو اپنے آگے رکھا اس کو جنت میں داخل کرائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پسے پشت ڈالا تو اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ فرمایا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ وہ بخل کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے۔ میانہ روی ان دونوں کے وسط میں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَتَوَدَّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ فرمایا، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ خواتین و حضرات، جب آدمی سوال کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو کچھ نہ کچھ علم ہے، اور سوال کر کے وہ اپنے ناقص علم کو کامل کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو نصف علم والا کہہ دیا۔ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، سب سے زیادہ بلند مقام انسان کی بندگی کا ہے، اور بندگی کا بہترین مظاہرہ توبہ کے وقت میں ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کے وقت بندہ انتہائی ندامت اور احساس پستی کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ